آج جمعۃ المبارک کے خطبہ کا موضوع وراثت کے مسائل ہیں۔ وراثت کے علم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ہمارا جو دین اسلام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا کہ جو مرنے والے ہیں ان کا جو ترکہ ہے وہ ان کے جو اقربا ہیں، جو رشتہ دار ہیں، اولاد ہے، ان میں تقسیم ہوتی ہے۔ اس تقسیم کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے ہر ایک کے لیے وارث بنایا ہے جو ترکہ چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ وَالْأَقْرَبُونَ، اور جو قرابت دار۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وراثت کے جو مسائل ہیں ان کے بارے میں محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ وراثت کا علم جو سیکھ لیتا ہے وہ دین کا آدھا علم سیکھ لیتا ہے، اس لیے کہ اس کی فضیلت بہت ہے۔ فضیلت اس لیے ہے کہ اس کا تعلق عدل سے، کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کے بعد جو اس کا ترکہ ہے، جو اس کا مال ہے، جائیداد ہے، وہ رائدہ نہ جائے، وہ ضائع نہ جائے، بلکہ وہ اس کے اقربا کے اندر، اس کی اولاد کے اندر جو ہے وہ تقسیم ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے یہ مسلمانوں پر وراثت کی تقسیم جو ہے یہ فرض قرار دی ہے، فرض کیا ہے اس کو۔ اور محمود علیہ السلام نے اس علم کو علم الفرائض بیان فرمایا ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ یہ وراثت کا جو علم ہے اس علم کو علم الفرائض کہتے ہیں، اور جو وراثت کا علم سیکھ لیتا ہے گویا اس نے دین کا آدھا علم سیکھ لیا۔ وراثت کا علم کیوں؟ اس کے اندر بریکیاں بہت، وراثت کی تقسیم ہے کہ اگر کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو جو اس کا ترکہ ہے، یعنی جو کچھ وہ چھوڑ کے جاتا ہے اس کو ترکہ کہتے ہیں، اس ترکے کو کس طرح تقسیم کرنا ہے، شریعت نے کیا حکم دیا ہے۔ اب یہ بات ہم نے سمجھنی ہے کہ جو بندہ فوت ہوتا ہے، جو مال چھوڑ کے جاتا ہے، اس کو ترکہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کو ترکہ کہتے ہیں۔ یہ علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ وراثت کا تعلق ہر بندے کے ساتھ ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کا تعلق نہ ہو اس معاملے کے ساتھ۔ ظاہر ہے کوئی بھی بندہ فوت ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ ترکہ چھوڑ کے مرتا ہے۔ جائیداد، اگر زمین جائیداد نہیں ہے تو کچھ پیسے ہوں گے، اگر کچھ پیسے نہیں ہیں تو کوئی مال، اسباب، کوئی دنیاوی آسائش کی چیزیں ہوں گی، گھر کا سامان ہوگا، وہ بھی اس کا ترکہ ہے۔ تو جو کچھ بھی چھوڑ کے جائے وہ اس کا ترکہ ہے۔ تو حکم یہ ہے کہ ترکہ جب بندہ
سے پہلے اس کا قرض ادا کرو. قرض، اگر اس نے کوئی قرضہ لیا ہوا ہے تو اس کا قرضہ ادا کرو. تیسرے نمبر پر وصیت، اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے کہ میرے مال میں سے 1/3، وصیت جو ہے وہ 1/3 پر ہوتی. ابتدائے اسلام کے اندر وصیت کرنا فرض تھی، لیکن بعد میں احکام جب آ گئے تو بعد میں یہ وصیت فرض نہیں ہے، یہ مستحب ہے. اور وصیت جو ہے وارثوں کے حق میں نہیں ہوتی. اگر کوئی وارث ہے اس کا جو مرنے والا ہے تو اس کا جو وارث ہے اس کے حق میں وصیت نہیں کر سکتا ہو. اپنے مال میں سے 1/3 کے اندر وصیت کر سکتا ہے کہ بھئی یہ میرا 1/3 حصہ جو ہے مال کا، یہ کسی نیک کام کے لیے اگر وصیت کرتا ہے تو وہ نیک کام کے اندر لگایا جائے گا. یہ فرض اور واجب نہیں ہے، مستحب ہے. پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا. یہ یاد رکھیں، یہ وصیت کو پورا کرنا ورثاء کے لیے مستحب ہے. اور 1/3 کے علاوہ جو بچے گا پھر اب یہ وارثوں کے اندر تقسیم ہوگا. وارثوں کی تقسیم کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 کے اندر، سورہ نساء 4 پارہ اور آیت نمبر 11، اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم. اللہ رب العالمین تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وراثت کا حکم دیتا ہے. لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ جو بندہ مرتا ہے اس کے اگر بیٹا ہے اور بیٹیاں بھی ہیں تو بیٹیوں کے مقابلے میں بیٹے کو 2 حصے ملیں گے، بیٹی کو 1 حصہ ملے گا. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثٌ. اگر بیٹا کوئی نہیں ہے، بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، تو پھر ان بیٹیوں کو تیسرا حصہ ملے گا ما ترک، جو اس نے چھوڑا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا نِصْفُ. اگر اس بندے کا مرنے والے کی بیٹا نہیں ہے، صرف ایک بیٹی ہے، تو پھر جو ترکہ ہے پورا ترکہ اس میں سے آدھا بیٹی کو مل جائے گا. پورا جو ترکہ ہے اس میں سے آدھا بیٹی کا حصہ. والے آباویہ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهُ نِصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. اور اگر اس کے والدین ہیں تو یعنی مرنے والے کے والدین اگر ہیں، والد بھی اور والدہ بھی، تو پھر والد کا بھی چھٹا حصہ اور والدہ کا بھی چھٹا حصہ اس کو ملے گا. کن کو؟ والدین کو. وَإِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. اگر اس کا ہو کوئی بیٹا، فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَارِثُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ثُلُثٌ. کہ اگر اس کا والد ہو اور کوئی نہ ہو، صرف والد، تو پھر اس کو تیسرا حصہ مل جائے گا والد کو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ مسائل جو ہیں ہمیں سیکھنے فرض ہیں. ہم مسلمانوں پہ سب کو یہ مسائل سیکھنے فرض ہیں. یہ علم الفرائض ہیں، یہ سیکھتے بھی ہیں. بس گانے ڈوڑے طرزوں پہ، وہ گانے کی طرز پہ جو ہے نا لچھے دار تقریریں، تاکہ مولوی منبر رسول پہ بیٹھ کے وہ لطیفے سنائے. بڑا خوش رہتے ہیں، ہماری عوام بہت خوش ہوتی ہے. وہ آج
کے گیا، وہ الٹا اپنے اوپر بھی عذاب لے کے گیا اور تم پر بھی ڈال گیا۔ بتائیں، یہ جو اس طرح کی حرکتیں کر کے جو لوگ چلے جاتے ہیں، اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ تو آپ بتائیں، جو قرآن اور حدیث کا کوئی مسئلہ نہ سمجھا کے جائے تو اس نے اپنے منصب کا حق ادا کیا؟ نہیں کیا، اور آپ نے وہاں پہ جانے کا بھی حق ادا نہ کیا۔ اس لیے یہ جو علم الفرائض ہیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے، اور آج کے دور میں اس سے ہم غافل ہو گئے ہیں۔ اور محبوب علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ایک روایت ہے، اس میں محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں سب سے پہلے علم الفرائض جو ہیں میری امت سے چھین لیے جائیں گے۔ اس میں علم الفرائض کے اندر سستی کریں گے، یہ علم اس کو چھوڑ دیں گے، ترک کر دیا جائے گا۔ اور اب یہی حال ہے، جب بہنوں کا یا بیٹیوں کا حصہ دینے کی بات آتی ہے تو 100 ہیلے بہانے، اور 100 بہانوں سے وہ کیا ہے کہ جو حصہ ہے وہ غصب کیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ وارث کو زمین کے تھوڑے سے حصے سے اگر محروم کرتا ہے تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کو جنت سے محروم فرما دے گا۔ آپ اندازہ کر لیں کتنی بڑی سزا ہے اس کی۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ کیوں وبال ہے، کیوں پریشانیاں ہیں؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ جھگڑے وراثت کی اسلامی اور شرعی نہ تقسیم ہونے کی وجہ سے ہے۔ اگر اسلامی اور شرعی تقسیم ہو تو جھگڑا ہی نہ ہو، معاشرے کے اندر امن اور سکون رہے۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو فساد سے بچانے کے لیے یہ حصے بھی بیان کروا دیے، اور محبوب علیہ السلام نے اس کی تشریح فرما دی۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہمارا دین اسلام عدل کا دین ہے، اس میں انصاف اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ دین اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں ان کے اندر عدل اور انصاف کا حکم ہے۔ تو میرے دوستو، ہم نے یہ علم سیکھنا ہے اور کوشش کرنی ہے۔ آپ لوگ کہیں گے کہ یہ کتنا مشکل ہے جی، یہ پیسوں کا علم ہے، یہ جائیداد کا علم ہے، اور یہ جن کے حقوق ہیں ان کو دینے کا حکم ہے۔ اور ایک مسئلہ اور بھی بعض لوگ پوچھتے ہیں، وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک مسئلہ، وہ بھی شرعی مسئلہ ہے کہ زندگی سے جب بندہ کوئی زندگی میں اپنا مال تقسیم کرنا چاہتا ہے تو وہ تقسیم جو ہوگی اس کی وہ وراثت نہیں ہوگی، وہ یعنی وراثت کی تقسیم نہیں ہوتی، وہ گفٹ ہوگا اولاد کو اگر دیتا ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ فقہاء نے 2 صورتیں بیان کی ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں اپنی جائیداد ترکہ مرنے کے بعد جو چھوڑے گا، یعنی زندگی میں تقسیم کرنا چاہتا ہے، تو اس کی 2 صورتیں علماء نے بیان کی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ جتنے بھی اس کے ورثاء بننے ہیں بعد میں، ان کے اندر برابر تقسیم کر دے، آسان طریقے، سب کو برابر، بیٹی کو بھی بیٹے کو بھی، اگر والدین موجود ہیں ان کو بھی حصہ دے، ان کا بھی حق بنتا ہے، ان کا بھی حق ہے نا شریعت کے اندر۔ بہن کا بھی حق ہے، بیٹے کا بھی حق ہے، بیٹی کا بھی حق ہے، اور بہن اور بھائیوں کا حق اس وقت ہوتا ہے جب بندے کی اولاد نہ ہو، جب مرنے والے کی اولاد نہ ہو، تو وہ کیا کرے؟ برابر تقسیم کرتے۔ نمبر 2، فقہاء نے لکھا ہے کہ جس طرح شریعت کا وراثت کا قانون ہے اسی قانون کے مطابق تقسیم کر دے۔ بات
سمجھ میں آ گئی؟ بیٹے کو ڈبل اور بیٹی کو سنگل. اور اسی طرح جو اگر اس کے دوسرے رشتہ دار والدین میں سے اگر موجود ہیں، بیویاں ہیں، بیوی ہے، بیوی کا 8واں حصہ ہوتا ہے اگر اولاد ہو. اگر اولاد نہ ہو تو پھر بیوی کا حصہ زیادہ ہے. اسی طرح والدین کا حصہ اگر اولاد ہو تو چھٹا حصہ ہے، اگر اولاد نہ ہو تو پھر چوتھا حصہ ہے، تیسرا حصہ ہے. یعنی حصے بڑھتے جاتے ہیں، کبھی بڑھ جاتے ہیں کبھی کم ہو جاتے ہیں. اولاد ہونے کی وجہ سے دوسرے جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں اور بہنیں ہیں، وہ حصہ نہیں پاتے. اگر اولاد نہ ہو تو پھر بھائیوں کو اور بہنوں کو بھی حصہ ملتا ہے. اولاد ہو تب بھی والدین اگر زندہ ہیں تو والدین کو حصہ ملے گا، بھائیوں کو اور بہنوں کو نہیں ملے گا، والدین کو ملے گا، وہ وارث بنے گے. یعنی یہ وراثت کے جتنے بھی احکام ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور کوئی اگر بندہ زندگی میں تقسیم کرنا چاہتا ہے تو سبحان اللہ، بہت اچھا ہے کہ زندگی میں اس لیے وہ تقسیم کرنا چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد جھگڑا نہ ہو، میری اولاد میں یا میرے وارثوں میں کیا ہے فساد نہ ہو. تو پھر یہ دو طریقے جو فقہاء نے، علماء نے جو بیان کیے ہیں، ایک تو برابر برابر تقسیم کر دے، یا جو شریعت کے وراثت کے اصول ہیں اس کے مطابق جس طرح اس کے ورثاء موجود ہیں ان کے اندر تقسیم کر دے. اللہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ میں ہمیں وراثت کے مسائل کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.